بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا ایک اور بڑا ہی اہم ترین واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ولادت کے چوتھے یا پانچویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کیے جانے کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل صحیح المسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لٹایا اور سینہ مبارک چاک کر کے دل نکالا۔ پھر دل سے ایک لوتھڑا نکال کر فرمایا کہ یہ تم سے شیطان کا حصہ ہے۔ پھر دل کو ایک تھال میں زمزم کے پانی سے دھویا اور پھر اسے جوڑ کر اس کی جگہ لٹا دیا۔ ادھر بچے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں یعنی کہ دایا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ان کے گھر کے لوگ جلدی جلدی اس جگہ پر پہنچے۔ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ اترا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خطرہ محسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کے حوالے کر دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر تک والدہ ہی کی آغوش محبت میں رہے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارادہ ہوا کہ وہ اپنے فوت شدہ شوہر کی یاد وفا میں یثرب جا کر ان کی قبر کی زیارت کریں۔ چنانچہ وہ اپنے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی خادمہ ام ایمن اور اپنے سرپرست عبد المطلب کے ساتھ کوئی 500 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مدینہ تشریف لے گئیں اور وہاں 1 ماہ تک قیام کر کے واپس آئیں۔ لیکن ابھی راستے کے شروع میں ہی تھیں کہ بیمار ہو گئیں۔ پھر یہ بیماری اتنی شدت اختیار کر گئی یہاں تک کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ابوا میں پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا وفات پا گئیں۔ بوڑھے عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر مکہ پہنچے۔ ان کا دل اپنے اس یتیم پوتے کی محبت اور شفقت کے جذبات سے تپ رہا تھا، کیونکہ اب انہیں ایک نیا جھٹکا لگا تھا جس نے پرانے زخم کھرید دیے تھے۔ عبد المطلب کے جذبات میں پوتے کے لیے ایسی رقت تھی کہ ان کی اپنی صلب اولاد میں سے بھی کسی کے لیے ایسی رقت نہ تھی۔ چنانچہ قسمت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی کے جس صحرا میں لا کھڑا کیا تھا، عبد المطلب اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا چھوڑنے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار کرتے تھے اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا کرتے تھے۔ ابن حشام کا بیان ہے کہ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا تھا۔ ان کے سارے بچے فرش کے ارد گرد بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب تشریف لاتے تو فرش پر بیٹھ جاتے۔ ان کی عظمت کے پیش نظر ان کا کوئی بھی بیٹا فرش پر نہ بیٹھتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش پر ہی بیٹھ جاتے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بہت کم تھی، آپ کم عمر بچے تھے۔ آپ کے چچا حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن جب عبد المطلب انہیں ایسا کرتے دیکھتے تو فرماتے، میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، باخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر انہیں اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے
اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے اور ان کی نقل و حرکت دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال 2 مہینے اور 10 دن کی ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بچپن میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اور ایسا واقعہ رونما ہوا جو کہ یقیناً رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے؟ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے ساتھ اس اہم واقعے کو شیئر کریں گے۔ ہم نے سلسلہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع کیا ہے، جس میں ہر ایک ویڈیو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ترین واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے گا۔ یہ اہم ترین اور عظیم صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ہمارے چینل بامقصد کہانیاں ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور آن کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں۔ اور آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے پھر آپ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔